बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ और मुझे कहते हैं सना हाशमी। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। आज सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में होने वाली अहम तरीन समात में आबाद को एक मरतबा फिर NOC दे दी गई है कि वो 6 मंजिला से जायद इमारतें तामीर कर सकते हैं, जो कि 2 साल पहले रोकी गई थी। तामीरात किन बुनियादों पर रोकी गई थी वो बहरहाल अभी तक जिसे कहते हैं हल तलब जवाब हैं या सवालात हैं जिस पर बात होनी चाहिए। वो बुनियादी सहूलतें जिसमें पानी, बिजली, गैस और दीगर तमाम तर चीजें हैं, क्या आबाद को अब देने में कामयाब हो पाएगी या नहीं। दूसरी जानिब आज एक और अहम तरीन मामला शुरू हुआ है और वो है रेलवे की वो जमीन जो कि वागुजार करवानी है जाहिर है इंतजामिया ने। लेकिन इस जमीन को वागुजार कराना क्या अहम है या फिर रेलवे ट्रैक या सर्कुलर रेलवे के कयाम की जो बात हो रही है या उसकी जो बहाली की बात हो रही है उसमें किस हद तक हम अभी तक देख पा रहे हैं, क्योंकि जो ट्रैक्स हमने देखे हुए हैं वो बिल्कुल या तो खत्म हो गए हैं या फिर उनको दोबारा अगर उसको रीट्रैक की स्ट्रक्चरिंग करनी है तो फिर कैसे हो पाएगी। सर्कुलर रेलवे के मामले पर एक चीज और भी अहम याद रखनी चाहिए कि इसको CPAC का हिस्सा बना दिया गया है, तो क्या वो CPAC की ही वजह से इसको इस वक्त वागुजार करवाया जा रहा है या ये वक्ती हड़ाहुड़ी है और फिर ये मामला दब जाएगा। हमसे बेहतर बात करने के लिए और कंप्लीटली रिसर्च ओरिएंटेड जिसे कह सकती हूं मैं कि गुफ्तगू करने के लिए हमने आज यहाँ दावत दी है फ़हीमुज़्ज़मान खान साहब को। साबिक एडमिनिस्ट्रेटर कराची में रह चुके हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हारून सन्स प्राइवेट लिमिटेड से आपको बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। थैंक यू वेरी मच कि आप तशरीफ लेकर आए। उनके साथ तशरीफ रखते हैं सेंटर करीम ख्वाजा साहब। करीम साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं, जाहिर है एडमिनिस्ट्रेटिवली भी हम इनसे पूछ पाएंगे किसी हुकूमत इस मद में क्या कुछ कर रही है। फ़हीम साहब सबसे पहले स्ट्रेटली मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि हमारे यहाँ जो हाई राइज बिल्डिंग का एक इशू हुआ था और फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसको जाहिर है इस पर नोटिस लिया और उसको रोक दिया गया था तामीरात को। नाउ अगेन हम उसी पॉइंट पर आ गए हैं कि 6 मंजिला इमारत से ज्यादा जो है वो तामीरात की इजाजत मिल गई है। कराची जैसे एक हॉरिफाइंग मैं कहूंगी इफ आई एम नॉट मिस्टेकन कि जो बिल्डिंग्स का एक जाल बिछता जा रहा है, इसमें क्या हम बुलंद आला इमारतें तामीर कर भी पाएंगे? देखिए, पहली बात तो ये कि हमें बुलंद बाला इमारतों से कोई नाराजगी नहीं है। आधा कराची के शहरी जो अफोर्ड कर सकते हैं वो दुबई लगता है सिर्फ और सिर्फ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देखने जाते हैं। कराची की बदनसीबी ये है कि कराची में जो बुनियादी सहूलियात, शहरी सहूलियात होनी चाहिए वो नहीं है, वो वक्त के साथ इरोड होती चली गई है। ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, ना पानी है, ना सीवेज की निकासी का कोई इंतजाम है। इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए जो सुप्रीम कोर्ट ने एक कमीशन जिसको हम उर्फ आम में वाटर कमीशन कहते हैं, अमीर हानी मुस्लिम साहब साबिक जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने ये कहा था कि भाई जब तक ये बुनियादी सहूलियात बिलखसूस पानी की अवेलेबिलिटी ना हो तो आप ग्राउंड+2 से ज्यादा ना बनाएं। देखिए, जैसे ही आप ग्राउंड+2 से या ग्राउंड या 4 से या 6 से आप बनाना शुरू करते हैं, आप वहां पर ट्रैफिक की कंजेशन, मोटरसाइकिलें, इस वक्त कराची में 30 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड मोटरसाइकिल्स हैं। बिल्कुल ठीक है। इस वक्त गाड़ियों की रजिस्टर्ड कारों की तादाद जो है वो कोई 17 लाख के करीब पहुंच रही है। 10 साल पीछे चले जाइए, आपको 10 लाख मोटरसाइकिलें रजिस्टर्ड मिलेंगी, 4 लाख आपको गाड़ियां मिलेंगी। ये रियासत का फेलियर है कि जिसकी वजह से कोई जान जोखिम मोटरसाइकिल पे चढ़ के अपने बीवी बच्चों के साथ 6 लोग जो है नहीं दौड़ता फिरता। इस तनाजुर में आप देखिए, अगर आप हाई राइज बिल्डिंग्स बनाएंगे तो आप पर स्क्वायर किलोमीटर डेंसिटी ऑफ ट्रैफिक लोग, सड़कें वही हैं जो 1915 में इंजीनियर वॉकर ने बनाई थी, वही सड़कें हैं, कोई वो नहीं है। उसके अंदर आप बनाएंगे जरूर। सुप्रीम कोर्ट ने अगर डिसीजन दिया है तो सुप्रीम कोर्ट में जो जज हजरात हैं उनकी कोई रीजनिंग होगी जिसके ऊपर, मगर इसका नुकसान एडवर्स रिएक्शन कराची के ऊपर मजीद बहुत बुरा होगा। ओके, अच्छा ये बात जो फ़हीम साहब आप कह रहे हैं ना कि फिजिबिलिटी हो सकता है क्योंकि हमने बनाई नहीं शहर की, हमने डाइवर्जन्स नहीं बनाए, हमने अंडर पासेस नहीं बनाए, हमने जाहिर है शहर को स्ट्रक्चर तो खड़े कर दिया बिल्डिंग्स के, लेकिन जो स्ट्रक्चरल वैल्यूज थे उसको हमने पामाल किया है। सो करीम साहब आपसे ये सवाल बनता है फिर कि हमारे पास इस वक्त जो गिवन रिसोर्सेज में अगर हाई राइज बिल्डिंग्स बनेंगी तो क्या अकोमोडेशन ऑफ बिल्डिंग्स हो सकती है? बिकॉज हमें अगर पानी की शॉर्टेज है, सीवरेज का निजाम हमारे यहाँ ठीक नहीं है,
फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का फहीम साहब ने कहा. सो हाउ वी कैन गेज अप टू ऑल दीज थिंग्स? देखिए, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स इस हवाले से सेवरेज के भी हैं, हाई राइज के लिए बिल्डिंग कंट्रोल बोर्ड है, टाउन प्लानिंग के लिए दीगर इदारे हैं. मसला ये है कि बड़ी हम्बली में और बड़ी बात कहूँगा कि सोच समझ के, खुदा न खासा किसी के खिलाफ हम नहीं कहेंगे बात, मगर ये कि जो इंक्रोचमेंट्स जो होती हैं एक इदारे की दूसरे इदारे, उसमें सारी मैस हो जाती है. अच्छा. तो ये मुख्तलिफ कमीशंस बने, ये बने, हमने तो उन चीज़ों को कभी खिलाफ नहीं बोला, जो भी हुक्म हुआ उस पर अमल दरामद किया गया है. मगर ये कि अगर जो जिस तरह क्रोच, मिसाल के तौर पर मैं एक डॉक्टर हूँ, ठीक है, मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ. अगर मेरे इस शोबे में अगर कोई जज आकर बैठ जाए तो वो तो डिसाइड नहीं कर सकेगा. ये बात तो फिर इस तरह होगी ना कि अगर जिनका काम था शहर को बनाने का. मैं एक मिसाल देता हूँ. एक पिटीशन पड़ी है, ठीक है, भुट्टो साहब ने 72 और 77 का लैंड रिफॉर्म्स लेकर आए थे पाकिस्तान में. वो जो है आगे चलकर शाह मोहम्मद कुरैशी लेकर गया अदालत में और शरीयत अपीलेट कोर्ट ने वो लैंड रिफॉर्म ख़त्म कर दिया. ठीक है. उसको आबिद हुसैन मिंटो लेकर गया इफ्तिखार चौधरी के दौर में, वो अभी भी साकब निसार साहब के पास पड़ी है. अगर उस पर ये फैसला दे कि 72 और 77, क्योंकि वो एक टाइम में, मेरी बात सुने पूरी, वो एक्ट खत्म हो जाए तो करोड़ों लोगों को पाकिस्तान में फायदा हो सकता है. इस तरह के फैसले क्यों नहीं होते? सर, इस वक्त मैं इसी हवाले से, इसी कॉन्टेक्स्ट में कहता हूं, होने चाहिए, लेकिन काम भी होना चाहिए ना करीम साहब. सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी कब से वाक़ है और कब कितना काम करे ये आपको मालूम होगा? टाउन प्लानिंग के लिए हमारे इदारे मौजूद हैं जी, और उस पर काम चल रहा है. ठीक है. अगर ये सर्कुलर रेलवे का हिसाब है तो उसके लिए भी काम चल रहा है. कैसे चल रहा है? दैट्स आई एम आस्किंग कि कैसे बन गई? फहीम साहब, ये रातों रात तो नहीं खड़े हुए थे. आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, करीम साहब भी सही कह रहे हैं. मसला ये है कि ये तो कह रहे हैं कि इदारे मौजूद हैं, मगर मसला ये है कि उन इदारों को हमारी सरकार या हमारे सरकार में जो चीदा लोग हैं, ये जो सरकार के ठेकेदार हैं, वो उन इदारों को काम करने देते हैं. आप मुझे सिर्फ ये बताइए कि आप क्लिफ्टन ब्रिज और क्लिफ्टन फ्लाईओवर को हुशिंग रोड कनेक्ट करती है, वहां पे 44 मंजिला बिल्डिंग या 40 मंजिला बिल्डिंग आ रही है. उसके ऊपर आज आप गाड़ी नहीं चला सकते. जब आप इधर से आते हैं, ये सिविक सेंटर वाले रोड पर. नहीं, मैं बात कर रहा हूँ, आप चीफ मिनिस्टर हाउस से आप जाए, वो जो स्टील फ्लाईओवर है, चढ़ने की जगह लेफ्ट टर्न कीजिए और क्लिफ्टन ब्रिज की तरफ जाइए. वहां पर एक बिल्कुल बारीक सी सड़क है, आप वहां पर 40 मंजिला बिल्डिंग बना रहे हो सकता है 44 हो या 38 हो, मगर है बहुत ऊंची. मुझे ये बताइए, जो वो सड़क ट्रैफिक जनरेट करेगी, उसका फ्लो कैसे कंट्रोल करेंगे? मैं चीफ एग्जीक्यूटिव था कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का. बेनजीर भुट्टो साहिबा प्राइम मिनिस्टर थी. प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट से पीसी के जो पार्किंग लॉट है, उसमें 30 मंजिला उन्होंने परमिशन मांगी थी पीसी होटल्स ने टावर बनाने की. प्राइम मिनिस्टर हाउस से बाकायदा डायरेक्टिव आया कि जी, मैंने उसके ऊपर लिखकर भेजा कि अगर आप ये बनाओगे, अब्दुल्ला हारून रोड पे ऑलरेडी इतनी ट्रैफिक है, हम जो ये जो ब्रिज है, क्लिफ्टन ब्रिज है, इसके ऊपर फ्लाईओवर बना रहे हैं. अगर ये आप बनाओगे जो ट्रैफिक यहाँ पर जनरेट होगी, हु इज गोइंग टू एड्रेस? प्राइम मिनिस्टर बेनजीर भुट्टो में इतनी ग्रेस थी, डायरेक्टिव. आप उसकी जगह आप धड़ल्ले से हाई डेंसिटी बोर्ड बना के वो कानून साजी, सिर्फ ये जो है मोनोपोली है, ये डिक्टेटरशिप ऑफ मेजॉरिटी, कि आप चीजों को अप्लाई करके, अगर आप बिल्डिंग कंट्रोल या आप जो सिटी के शहरी इदारे हैं, अगर आप उनको स्ट्रेंथन करो, उनको एम्पावर करो, वो अगर इस तरह की इजाजतें दें, समझ में आती है. अगर सिटी की काउंसिल दे तो दे, मगर उसकी जगह चीफ सेक्रेटरी इजाजत दे, जो कि एक वफाकी का नुमाइंदा है उसमें, तो ये किसी भी तरह से जायज नहीं. अभी तो अदालत ने नहीं, लेकिन बिल्कुल ठीक है. लेकिन उसमें भी ये हुआ कि आबाद वाले वहां जाहिर प्ली में गए थे, जिसके बाद उनको इजाजत मिली है. हसन बख्शी, चेयरमैन आबाद, अगर हमें टेलीफोन लाइन पर ही ज्वाइन कर लें तो आप कॉल मिलाइए पीसीआर, ताकि हम उनसे बात कर सके और ये जान सके, अच्छा ये क्या मामला है फहीम साहब के
کچھ جو بلڈرز ہیں وہ تو آباد کے امبریلا کے نیچے ہیں. اچھا, جو آباد کے امبریلا کے نیچے نہیں ہیں وہ بھی بلڈنگز اور بلڈرز ہیں اور وہ بنا رہے ہیں بلڈنگز, تو ان کو کس طرح پہ رجسٹر ہونا چاہیے یا ان کی ہیئرنگ سے؟ آلریڈی سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے جو رولز ہیں اس کے اندر امینڈمنٹ کر کے اب بلڈرز کے لیے آباد کا ممبر یا اس کی رجسٹریشن جو ہے وہ ضروری کر دیا. ٹھیک, اوکے, تو اس کا مقصد ہے وہ سارے ایک ہی امبریلا کے نیچے آتے ہیں. لیکن کریم صاحب, یہ جو ایک چیز ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو جگہ کمرشل نہیں ہے وہاں پہ بھی کمرشل ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں, بلڈنگز بنائی جا رہی ہیں, یہ کیسے پروسیس ہو رہی ہے چیزیں؟ کیونکہ ظاہر ہے آپ کی گورنمنٹ ہے اور آپ کے پاس ساری معلومات ہوگی اس حوالے سے, کیسے کمرشلائز نان کمرشل ایریا کو جو بائی برتھ کمرشل نہیں ہے اس کو کیسے کمرشل کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں, اگر کیا گیا ہے مجھے پتہ نہیں ہے اس فیلڈ کے بارے میں بہت زیادہ, مگر نیچرلی اس میں کچھ نہ کچھ لاز ہوئے ہوں گے یا سر لاز ہوتے تو سوال ہی پرمیشن ملی ہوگی. میں سوال اس لیے کر رہی ہوں کہ اس طرح کا کوئی لا نہیں ہے. بائی برتھ جو جگہ کمرشل, فہیم صاحب if I'm not mistaken, بائی برتھ جو جگہ کمرشل نہیں ہے, why they are giving the NOCs for the commercial, مطلب you know the plotting or anything of a high rise buildings? دیکھیے, ایک چیز ہوتی ہے ماسٹر پلان. کسی بھی شہر کا اگر آپ لندن کا ماسٹر پلان اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو ایک ماسٹر پلان ملے گا جو اوور دا ایئرز ماڈیفائی ہوتا رہا. کراچی کے مطلب آزادی کے 1947 کے بعد 6 ماسٹر پلانز بن چکے ہیں اور وہ نہیں امپلیمنٹ نہیں. وہ مسئلہ یہ نا کہ میری جو خواہش ہے, میں دیکھیں جب آپ میجورٹی بلڈرز اگر یا وہ لوگ جن کا تعلق کنسٹرکشن کے کاروبار سے ہے, اگر وہ حکومت سازی کریں گے اور وہ اگر کریں گے تو وہ پھر اپنے ہی نہیں ہے کریں گے نا. میں صرف پیپلز پارٹی کی بات نہیں کر رہا, ایون پی ٹی آئی کو اٹھا کے آپ بالکل ٹھیک ہے, آپ کو سر یہ تو وہی بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ ہر آدمی جو ہے نا اپنے حساب سے اس کو ایڈجسٹ کروا رہے ہیں. لیکن فہیم صاحب, ایک چیز میں آپ دونوں سے پوچھنا چاہوں گی, دونوں بتائیں اس وقت جو ہم سٹی کی صورتحال دیکھ رہے ہیں انکروچرز کے حوالے سے جن کو ویکنٹ کروانے کی بات ہو رہی ہے, تو یہ ان کو بٹھایا کس نے تھا؟ دیکھیں, 2 باتیں ہیں. یہ جو انکروچمنٹ جو کراچی میں آج نظر آئی, یہ ہم اندرون سندھ جو ہے گزر 1.5-2 سال سے چل رہی ہے, انکلوڈنگ حیدرآباد, انکلوڈنگ مختلف جگہوں پر, سکھر ہو یا ٹنڈو محمد خان ہو یا ٹھٹھا ہو, ہر جگہ چل رہی ہے. کراچی میں بھی چل رہی ہے اور یہ جو کچھ چل رہا ہے وہ سپریم کورٹ کے حکم کے تحت یہ سب نہیں. میرا سوال سر پھر وہی ہو جائے گا, جو ہم جگہیں واگزار کروا رہے ہیں اس سے پہلے بھی گورنمنٹ موجود تھی اور آپ ہی کی گورنمنٹ رہی ہے, تو کیا اس دوران آپ کو مطلب ڈائریکٹیوز, اب جب ایڈمنسٹریٹیولی کام نہیں ہوتا, ڈائریکٹیوز کہیں اور سے آتے ہیں, تو پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ ڈائریکٹیوز وہاں سے نہیں آنے چاہیے, خود ہونا چاہیے, تو پھر وہ والی ول یا وہ والا کام کیوں نہیں ہو سکا؟ وقت کے ساتھ جو ادارے ڈیولپ ہوں گے, میں فہیم صاحب کی بات سے بالکل سہمت کرتا ہوں, مگر چیزوں کو چلنے دیا جائے. چیزوں کو آپ چلنے نہیں دیں گے, انکروچ کریں گے تو پھر تو اسی طرح ہی ہوگا نا. پھر میں چاہوں گا کہ میری چلے. دیکھیں, میں معذرت کے ساتھ انکروچمنٹس جو ہوئی, دیکھیں 1947 میں بڑی تعداد میں مہاجرین کراچی آئے اور پھر اس کے بعد جو ہے دوسرے شہروں سے لوگ یہاں آتے رہے, انٹرنل مائگریشن ہوئی. 1952 میں کراچی امپروومنٹ ٹرسٹ بنا اور پھر 1957 میں کے ڈی اے بنا. 1993-94 میں یہ ایم ڈی اے, ایل ڈی اے ڈیولپمنٹ وہ بنائے گئے. تو وہ پہلے لوگ آ کے جہاں یہ جو لائنز ایریا ہے, ایف ٹی سی جہاں پر ہے, یہ تمام جگہوں پہ, ایون جہاں پیس سچس ہے, یہاں پر لوگ جو ہے جھگیاں ڈال کے, شینٹیز ڈال کے یہاں پر کیمپ کرے تھے, پھر ان کو آباد کیا گیا, ان کو کیا گیا. ٹھیک ہے, دیکھیے میں معذرت کے ساتھ, آپ یہ تو شاید آپ کہہ رہی ہیں کہ شہری ادارے یا بلدیاتی ادارے یا صوبائی حکومت انکروچمنٹ نہیں ہٹاتی. کوئی شخص جب بھی کوئی انکروچمنٹ ہوتی ہے تو وہ شہری اداروں, پولیس, میجسٹریٹ, ان کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتی. مگر دوسری طرف جب ان کو ریموو کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو وہی جو انکروچرز ہیں, اور یہ میں نے 94, 96 اور پھر 99, 2000 اپنے آپ ایکسپیرینس کیا ہے. سب سے پہلے لوور کورٹ, مڈل کورٹ, ہائی کورٹ کا اسٹے آ جاتا ہے, آپ کچھ نہیں کر سکتے. تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر تو
इसके अंदर ये कहना कि शायद गवर्नमेंट फेल हो गई है और कोर्ट्स ने बहुत जबरदस्त रोल प्ले किया है आज तक, तो वहां पे भी स्टे आते रहे, ठीक है, ये एक अच्छा पॉइंट आपने उठाया कि हमने माजी में ये देखा है कि अगर वेकेंट करवाने की बात हुई है तो फिर वहां पे स्टे आते रहे और फिर उसको ज़ाहिर भुगतते भी रहे। ब्यूरोक्रेसी जब कई काम करना शुरू करती है या फिर एडमिनिस्ट्रेटिवली उसको उठाया जाता है या बात की जाती है इन मामलात पर, तो बहरहाल कहीं ना कहीं जिसे कहते हैं ना बैरियर्स आ रहे होते हैं ना। करीम साहब, वी हैव द अनदर एजेंडा। अभी हमने जाहिर है एम्प्रेस मार्केट को देखा कि वहां पर मेयर साहब जो हैं उन्होंने सारी वो जगह क्लियर करवाई है, लेकिन अब एक चीज और शुरू हो गई और वो है जाहिर है रेलवे की जो जमीन है उसको भी क्लियर करवाना है। क्या उसकी अभी तक की सूरत हाल, आज से शुरू हुई है कार्रवाई? देखिए, बेसिकली जो रेलवे डिपार्टमेंट फेडरल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट, ये लैंड्स जो है ये अंग्रेज जो बना कर गया था रेलवे, उसी तरह लैंड्स उसने या जो फेडरल गवर्नमेंट थी उसको कंट्रोल करती है वो लैंड्स की। इसी तरह जिस तरह कैंटोनमेंट्स है, कैंटोनमेंट भी फेडरल या डिफेंस का इदारा है, तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो हुक्म किया कि इसकी इंक्रोचमेंट ख़त्म की जाए, तो नेचुरली जो सिटी गवर्नमेंट है या प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज है, वो देख कर संभल कर चीजें चल रही हैं। अच्छा, मुझे एक ब्रेक लेने का कहा जा रहा है। हम ब्रेक से जब वापस आएंगे तो मैं फ़हीम ज़मा साहब से ये समझने की कोशिश करूंगी कि इस वक्त जो स्ट्रक्चर शहर का मौजूद है इसमें किस तरह से हम ये अराजी जो है वागुजार करवाएंगे और सर्कुलर रेलवे जो है वो यहाँ पर हमें रवा दवा दिखाई देगी। राइट आफ्टर दिस ब्रेक यू वॉचिंग 7 से 8। वेलकम बैक। कराची के डायनामिक्स और कराची की वैल्यूज के हवाले से अगर बात करें और स्पेशली अगर डायनामिक्स की हम बात करें तो वो इतने तब्दील हुए हैं वक्त के साथ साथ कि शायद अब लगता है सिरा कहां से पकड़ा जाए। फ़हीम साहब, मैं सवाल आपसे करना चाह रही थी कि हम यानी कि वफाक सर्कुलर रेलवे जो है वो एग्जिस्ट करवाना चाहती है, क्या इस वक्त मौजूदा कराची के स्ट्रक्चर में? सवाल ये आपको किसने कहा? देखिए, सर्कुलर रेलवे की जमीन पे से इंक्रोचमेंट हटाओ, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। आज तक कभी सर वो शेख रशीद साहब भी कह रहे थे कि जमीन हम हर सूरत में हटवाएंगे, जिन्होंने स्कूल्स बना दिए हैं। मैंने वो तो कहा, मगर उनसे ये तो पूछें कि भाई आपके सर्कुलर रेलवे का वो है वो आपका प्लान क्या है? उनका कोई प्लान नहीं है। नहीं, लेकिन अगर उनसे कमिट कराइए, फिर आप हमें कहिए बुलडोजर पे बैठ के कराची के घर गिरा दो, हम गिरा देते हैं। नहीं, ठीक, मगर लेकिन ये कह रहे हैं कि हमने अब इसको सी पैक के साथ इसकी बुनियाद लगा दी है और हमें ये बनाना पड़ेगा। उस केस में शेख रशीद साहब से ये पूछिए कि जो सर्कुलर रेलवे का ट्रैक है वो कितना लंबा है, उसके ऊपर आपको कितनी चौड़ाई में आपको क्लियर चाहिए, या जो सन 1970 में देखिए ये जो सर्कुलर रेलवे के ट्रैक्स हैं, पहले 1958 से 68 तक सिटी स्टेशन से मलीर और लांढी जो है वो ट्रेनें चला करती थी। 28 अप और 28 डाउन ट्रेनें दिन में चला करती थी, यानी कि 56 ट्रेन। इसी तरह से 1970 में 2 जनवरी 1970 को पहला टिकट इश्यू हुआ 25 पैसे का, जिसने सिटी स्टेशन से वजीर मैंशन और ये जो लूप है आपका लियारी, ये जो है ना, ये नाजाबाद लियाकताबाद 10 नंबर से होती हुई और या के हिट करती थी ड्रिग रोड स्टेशन पे और फिर मलीर। वो 2 जनवरी 1970 को पहला 25 पैसे का टिकट इशू हुआ, महीने का 7.25 रुपए का टिकट था। उस वक्त एक ट्रैक था, अभी भी एक ट्रैक कहीं वो मौजूद है। 1970 में जो प्लान की गई थी विड्थ, वो विड्थ क्या थी और आपको आज रिक्वायरमेंट क्या है, कोई आदमी ये बताए। और फिर जिस जगह की जरूरत है, अगर मेरा घर है, ख्वाजा करीम का घर है, आप हमसे खाली करा दें। ठीक है। अच्छा, ये फ़हीम साहब ने अच्छा जाहिर सवाल उठाया, लेकिन हमें एक ज्वाइन कर लिया हसन बख्शी साहब ने, चेयरमैन है आबाद के, तो आज यकीनन बहुत खुश भी होंगे। हसन बख्शी साहब, अस्सलाम वालेकुम। हसन बख्शी साहब के लिए है मी ओके। हसन बख्शी साहब, आई थिंक यू आर नाउ हैप्पी फॉर द हाई राइज बिल्डिंग, आपको अब एक एनओसी मिल गया है?
الحمدللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک جو ڈیفیکلٹ فیز تھا 2 سال پہ محیط کی آج ختم ہوا, اور یہ جو آج کام ہوا ہے یہ نہ صرف پاکستان بلکہ کراچی سندھ بلکہ پوری پاکستان کی معیشت کو مضبوط کرے گا. اچھا. کیونکہ کنسٹرکشن ایک مدر انڈسٹری ہے, جب یہ چلتی ہے تو 72 انڈسٹریاں ساتھ چلتی ہیں. اچھا. ایز آف ٹوڈے اسٹیل رولنگ مل بند ہے, میلٹنگ انڈسٹری بند ہونے جا رہی ہے, شپ بریکنگ انڈسٹری آن ورج آف کلوجر ہے, ٹائل کی انڈسٹری بند ہو رہی ہے, کانکریٹ انڈسٹری بند ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. یہ ایک پازیٹیو لہر ہوگی تو یقیناً کام بھی بڑھے گا اور لوگوں ایکسپینشن بھی کریں گے. دیکھیں ڈونٹ یو تھنک سو حسن بخشی صاحب کہ ٹھیک ہے ظاہر ہے آپ بلڈرز کی جانب سے ان کے چیئرمین ہیں اور ظاہر ہے آپ کو یہ خبر ایک اچھی محسوس ہو رہی ہوگی, لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کراچی پر ہائی رائز بلڈنگ کا بوجھ مزید بڑھایا جائے گا اور اس کی کیپیسٹی اس بات کی آپ کو اجازت دیتی ہے کہ نہیں؟ دیکھیے ہمیں آئندہ 3 سے 4 سال میں پانی چاہیے ہی نہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہمیں پانی نہیں چاہیے, پانی ہمیں چاہیے 4 سال کے بعد تقریباً 4 سے 8 سال میں. 4 سال تو کنسٹرکشن میں لگے گا, جب تک K4 بھی آ جائے گا, جب تک ڈیسلینیشن پلانٹ بھی آئے گا. حسن بخشی صاحب ابھی جو آپ نے پچھلے دنوں دھرنا دیا تھا شارع فیصل پر, وہ کس خاطر تھا سر؟ سر وہ ہم نے صرف NOC مانگی تھی کنسٹرکشن کی, ہمیں پانی نہیں چاہیے, نہ ہم کنیکشن مانگ رہے ہیں, ہم اپنے RO پلانٹ لگا سکتے ہیں. اچھا حسن بخشی صاحب we have in a panel فہیم الزما صاحب, وہ آپ سے کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں. جی فہیم صاحب. حسن بخشی صاحب آپ کو وعلیکم السلام. اچھا یہ بتائیے کہ یہ جو پرمیشن, یہ تو NOC مل گیا ہائی رائز کا, مگر آپ جو بلڈنگ کنٹرول کے بائی لاز ہیں ان کو تو وائلیٹ کرنے کا نہیں پلان کر رہے نا؟ دیکھیں فہیم الزما صاحب, آج ہم نے یہاں ابھی ایک پروگرام ہمارے چل رہا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جا رہا ہے اور نعت کا بھی. آج ہم نے یہاں پریس کے سامنے کہا ہے ہمارے 3 ٹارگیٹ ہیں. بلڈر کو ہمیشہ مافیا کہا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اپنا نیشنل ایکسچیکر میں رول پلے نہیں کرتے. انشاءاللہ تعالیٰ گیون انیبلنگ انوائرمنٹ ہم پاکستان کے سب سے بڑے ٹیکس پیئنگ انڈسٹری بنیں گے. ایک دوسری ہم نے کہا کہ اس انڈسٹری میں کرپشن ہے, یقیناً ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اس انڈسٹری سے پروسیس آف اپروول سے کرپشن 0 ہو جائے اور اس میں ہم اپنا بھرپور رول پلے کریں گے. اور تیسری سب سے بڑی بات جو ہم نے کیسے کریں گے, ہم نے پروونشل گورنمنٹ کو, منسٹر صاحب کو, ہم دبئی کا ایک ماڈل ہے دبئی میونسپلٹی کا جہاں اپروول کس طرح سے ہوتا ہے اور کس طرح کے لا ہیں, ہم دبئی بھی جا رہے ہیں, ہم ملیشیا بھی جا رہے ہیں اور ہم سنگاپور بھی جا رہے ہیں. تو وہاں بھی بلڈنگیں بنتی ہیں, کیسے بنتی ہیں جہاں وائلیشن. حسن بخشی صاحب میرے سوال کا جواب نہیں دیا آپ نے. وہ جو بائی لاز کی بات کی ہے فہیم صاحب نے, کوئی وائلیشن نہیں ہوگا جی, اگر کوئی وائلیشن نہیں ہوگا تو کراچی شہر میں 1:5.5 سے زیادہ فلور ایریا ریشو کہاں پر ہے؟ جی 1:9 بھی ہے اور 1:12 بھی ہے. ہائی ڈینسٹی ایریا میں ہائی ڈینسٹی وارڈ, یعنی کہ جو بیسک جو بائی لاز ہیں جس میں زیادہ سے زیادہ 1:5.5, تو اب آپ ہائی ڈینسٹی بورڈ کا سہارا لیں گے؟ نہیں ہم کیوں سہارا لیں گے, لیٹ اس بی پازیٹیو فہیم صاحب, آپ اتنے پازیٹیو آدمی ہیں. 1:6 جیکب لائن میں ہے. لیٹ می کمپلیٹ میڈم. بات یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان میں وہ رول پلے کریں گے جس میں مجھے یقین ہے کہ فہیم بھائی میرے بڑے بھائی ہیں, مجھے آ کے کہیں گے کہ حسن واقعی دس انڈسٹری ہیز ٹرن اراؤنڈ and now this is the pride of Pakistan. Turn around Hassan sahab, we will see that for this lekin but the thing is there جو آپ کی چیزیں ہیں, جو آپ کا سٹرکچر ہے شہر کا, آپ کہہ رہے ہیں ملیشیا, سنگاپور اور آپ سب کی بات کر رہے ہیں, آپ کے پاس سر جو وسائل ہیں وہ اس نوعیت کے نہیں ہیں, آپ کیا اس بات کو کنسیڈر نہیں کر رہے؟ ایز این انڈسٹری, ایز این پاکستانی ہمیشہ انڈر پرفارم کیا ہے. ہمارے پاس کوئی وسائل کی کمی نہیں ہے, ہمارے پاس انیبلنگ انوائرمنٹ ہے. میں سمجھتا ہوں یہ انڈسٹری اتنی امپلائمنٹ جنریٹ کرے گی, انڈسٹریلائزیشن میں مدد کرے گی, ریونیو جنریٹ کر کے دے گی کہ آپ کے بیشتر مسائل حل ہوں گے. حسن بخشی صاحب میرا آپ سے ایک سوال اور ہے کہ آپ نے بات کی کہ پانی کی 3 سے 4 سال آپ کو ضرورت نہیں ہے, میں مانتا ہوں, مگر 3 سے 4 سال کے بعد آپ نے کہا K4 آ جائے گا. آپ کو یہ بات پتا ہے کہ آج تک اس ارسا نے یا جو چیف انجینئر اریگیشن ہے سندھ کا, دونوں نے 260 ملین گیلن پانی جو K4 کے فیز 1 میں آنا ہے
اس کے لیے دونوں نے انکار کیا ہے, دونوں نے کہیں پر اس کو اگری نہیں کیا کہ یہ پانی آئے گا. اور وہ پانی آپ آج بھی آپ ڈی ایچ ایس سٹی اور بیریئر ٹاؤن سے آگے کب لے کر آؤ گے, وہ پانی کہاں آئے گا؟ اور وہ پانی جو 2002 اور 2004 کی جو ریکوائرمنٹ تھی 600 ملین گیلنز پر ڈے, اس کا ایک کمپوننٹ اگر کبھی آیا تو آئے گا. آپ مجھے بتائیے, آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ دبئی اور ملیشیا کو دیکھ کر آپ یہاں پر 20 اور 30 منزل کی بلڈنگیں بنا لیں گے, ان میں جو لوگ رہیں گے ان کو انہی سڑکوں پہ چلنا پڑے گا. 30 لاکھ رجسٹرڈ موٹر سائیکلیں آج کراچی میں ہیں, وہ موٹر سائیکلیں 50 لاکھ ہو جائیں گی. پبلک ٹرانسپورٹ کہاں ہے؟ آپ اپنے سیکٹر کی اور اس کی بات کر رہے ہو کہ آپ رول پلے کرو گے, مگر ایک پہلے اچھے شہری بنو, اس شہر کے جو بنیادی مسائل ہیں ان کے اوپر جدوجہد کرو, وہ ریزالو ہو, اس کے بعد آپ ضرور ہائی رائز بلڈنگز بناؤ. ہم کب منع کرتے؟ جی بلڈنگیں پانی نہیں پیتی, انسان پانی پیتے ہیں, چاہے وہ مکان میں رہے. حسن صاحب, یہ آپ کا سٹیٹمنٹ بہت پرانا ہو گیا ہے. بات یہ ایسے نہیں, مجھے کمپلیٹ کرنے دینا, میں فہیم صاحب کی جواب دوں. اچھا چلیں بات کر لیں. پہلا ایڈ کیمپین چلائی تھی, اس میں ہم نے پرائم منسٹر آف پاکستان سے ریکویسٹ کی تھی کہ کراچی کا شیئر آف واٹر بڑھایا جائے 1200 کیوسک, وہ جو ان کا ٹرمینالوجی ہے اس سے, اور انشاءاللہ تعالی ہمیں اب لگتا ہے یہ پیپل فرینڈلی گورنمنٹ ہے. حسن صاحب, یو آر ناٹ گیٹنگ اٹ. آپ شاید اس چیز کو سمجھ نہیں رہے, آپ اس چیز پہ ریلائی کر رہے ہیں جو ابھی ایگزسٹ ہی نہیں کر رہی ہے. تو ہمیں ابھی پانی نہیں. اچھا میں آپ کو آپ تھوڑا سا کمپلیٹ ہونے دیں گے نا میم. دیکھیے, میں انڈسٹریلسٹ بھی ہوں, میں ڈیولپر بھی ہوں, انڈسٹریلسٹ بھی ہوں. میں اپنی انڈسٹری آر او پلانٹ سے چلاتا ہوں, تو اگر ایسی کہیں ضرورت پڑی تو ہم آر او پلانٹ لگائیں گے. ہم یہ بے فکر ہو جائے فہیم صاحب کہ وی ول, انڈسٹری از ناٹ پارٹ آف دی پرابلم. اچھا میں نہیں کر رہی میں سوال. اچھا دیکھیں, آپ کہہ رہے ہیں نا میں انٹرپٹ کر رہی ہوں, میں فہیم صاحب کو کہہ رہی ہوں کہ فہیم صاحب آپ کو انٹرپٹ کر لیں. میں ایک منٹ کمپلیٹ نہیں ہوگا. جی کریے. انڈسٹری از ناٹ پارٹ آف دا پرابلم, but industry is ready to become part of the solution, and inshallah we will, and Fahim Saab will be standing by us. میرا صرف آپ سے ایک سوال ہے. آباد بخشی صاحب آج نہیں بنی, آباد پچھلے 30-40 سال سے موجود ہے. آپ کو یاد ہے جب یہ بلاول ہاؤس, میں وہی بات کر رہا ہوں, مجھے ایگزیکٹ ڈیٹ یاد نہیں تھی مگر مجھے یاد ہے کہ بہت پہلا ہے. یہ جب بیچ ایونیو پہ جو بلڈنگیں بن رہی تھیں بلاول ہاؤس سے ٹورڈ شری جناح, اس وقت بھی یہ کہا گیا تھا کہ ہمیں نہ پانی ہم آپ سے ڈیمانڈ کریں گے, نہ ہم آپ سے سویج کٹ کریں گے. باقاعدہ رائٹنگ میں دیا تھا بلڈرز نے اور آباد نے کہ ہمارے ممبرز جو ہیں. اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہوا. آپ ایک اچھے بلڈر ہو سکتے ہو, اچھے انڈسٹریل ہو سکتے ہو, مگر اس ملک میں جہاں کسی قسم کے قانون کی عزت کسی کے دل میں ہے ہی نہیں, اس سے آپ یہ توقع کر رہے ہو کہ آپ کے جو بلڈر بھائی ہیں وہ آنے والے 4 سال کے بعد بھی وہ چیزیں آپ کی بات کا پاس رکھیں گے. دیکھیں, نعرہ بازی میں بھی کر سکتا ہوں, بہت اچھی باتیں کر سکتے ہو, آپ بھی بہت اچھی باتیں کرتے ہو. بھائی آپ جواب بھی سن لینا. جی پلیز. بات یہ ہے کہ ٹائم ول ٹیل واٹ آئی ایم سیئنگ اینڈ واٹ وی آر گوئنگ ٹو ڈیلیور, اینڈ انشاءاللہ تعالی میں یہ سمجھتا ہوں جو آج اس بات پہ بلیو نہیں کر رہے, میں نے یہ کہا کہ یہ آ کے ہمیں دھمکی دیں گے کہ یہ ایسے ہی ہوگا. دوسری بات جو انہوں نے کیا کہ پہلے نہیں ہوا, دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ دل میں ڈالتا ہے. ہماری کوئی اوقات نہیں تھی بین ہٹانے کی, ہٹوانے کی, یہ اللہ تعالیٰ نے کیا, اور ہم سمجھتے ہیں آج اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل میں وہ چیز ڈال دی ہے کہ ہمیں اس ملک کے لیے بھرپور طاقت سے کام کرنا ہے, کم ووٹ میں. Well, let's see, Hasan Bakshi صاحب, thank you for your time, sir. ہمیں روک نہیں سکیں گے. Okay, thank you very much. آپ نے اپنا ظاہر ہے ڈیٹیل جواب بھی دیا. ہمارا جو ہماری ریزرویشن کہہ لیجئے, کنسرن کہہ لیجئے, یا جو ہم سمجھنا چاہ رہے ہیں وہ یہ کہ اس وقت جو محرکات اور حالات ہیں اس میں جو زمینی حقائق ہیں اس کی فیزیبلٹی دیکھتے ہوئے یہ ہائی رائز بلڈنگز کا جو معاملہ ہے, ہم جیسے فہیم صاحب نے کہا کہ ہم اگینسٹ نہیں ہیں, لیکن آپ کم از کم اس چیز کو بننے دیں اور اس کے بعد پھر آپ شاید ہائی رائز بلڈنگ کی بات کریں گے تو کچھ شاید ذہن اس پر آمادہ ہو جائے. Now back to the point, sir. ہم بات کر رہے تھے اپنے ریلوے ٹریکس کی. میں اس سے پہلے صرف ایک بات کہہ دوں بخشی صاحب کے اس پہ کہ دیکھیے, بریانی کا مزہ اس کے ذائقے میں ہوتا ہے, اور یہ ہم ذائقہ کئی بار چکھ چکے, ہر دفعہ ڈسے گئے, ہر دفعہ ہم نے لوگوں پہ وہ کیا ہے. اور کراچی کا حشر آپ دیکھیے کیا شہر تھا اور آج اس کا کیا ہم نے حشر بنایا ہے.
مطلب یہ بالکل ایسی حقیقت ہے جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. فہیم صاحب ظاہر ہے اس کو بہت اچھی طرح نریٹ کریں گے. فہیم صاحب پٹریاں دب گئی ہیں, اسٹیشنز جو ٹریکس تھے وہ ختم ہو گئے ہیں, ہم کیسے اس کو مجھے سمجھ نہیں آ رہا. یہ سرکولر ریلوے والا جو معاملہ ہے اٹس ناٹ ویری مچ ایزی ٹاسک ٹو اینی ون. آئی تھنک دیکھیں سپریم کورٹ نے حکم دے دیا کہ جی انکروچمنٹ ہٹاؤ, سرکولر ریلوے سے بھی ہٹاؤ, سب کچھ لازمت ہے. صوبائی حکومت ہو, کے ایم سی ہو, رینجرز ہو, پولیس ہو, وہ سپریم کورٹ کا وہ کرنا ہے. مگر سپریم کورٹ نے کو پہلے یہ کہنا چاہیے تھا ریلوے کو کہ بھائی فلانی تاریخ تک اس کے اوپر ٹرین چلاؤ. اگر وہ ٹرین چلانے کا حکم سپریم کورٹ دے دیتی تو انکروچمنٹس بھی ہٹ جاتی اور ٹرین بھی چل جاتی. مگر سپریم کورٹ نے صرف اور صرف انکروچمنٹ ہٹانے کا کہا. اب مسئلہ کیا ہے, دیکھیں ریلوے کے پاس آج کی تاریخ میں سرکولر ریلوے چلانے کا کوئی پلان نہیں ہے. یہ صرف اور صرف 580 ایکڑ زمین واگزار کرانا چاہتے ہیں. یہ زمین ہوگی, آج کے گھر ٹوٹیں گے, ان کے اوپر دوبارہ انکروچمنٹس ہو جائیں گے, دوبارہ قبضے ہو جائیں گے, پھر لوگ دوبارہ ایک ڈرائیو چلے گی. تو ہم ہر چیز ہوچ پوچ کرتے ہیں. جیسے بلڈنگز کا معاملہ ہے وہی سرکولر ریلوے کا معاملہ ہے. ایک بریک لینے کا کہا جا رہا ہے. فہیم صاحب بریک سے جب واپس آئیں گے, اگر یہ ایریا ویکنٹ ہو جاتا ہے, خالی کروا لیا جاتا ہے, تو کیا متبادل ملیں گے ان لوگوں کو, کچی آبادیاں بنائی جائیں گی, کیا پلان ہے سندھ گورنمنٹ کے پاس؟ اس کا جواب لیں گے کریم قادر صاحب سے. پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں 7 سے 8. ویلکم بیک. پہلے تو کریم صاحب میں آپ سے اسٹریٹلی پوچھنا چاہتی ہوں, کیا اگر یہ واگزار ہوتی ہے ریلوے کی اراضی تو اس کا شفٹ یا اس کا برڈن کیا جو ہے پروونشلی آئے گا یا پھر وفاق کو ہی خمیازہ بھگتنا ہوگا؟ دیکھیں جو انگریز نے جو بنایا تھا یہ فیڈرل گورنمنٹ کی چیزیں ہیں, ٹھیک ہے, مگر کیونکہ یہ صوبے سندھ میں ہے تو ڈیفینیٹلی جو ہمارے شہری ہیں کوئی بھی ہو اس کو ہمیں کمپنسیٹ کرنا پڑے گا. اچھا, تو لا اینڈ آرڈر کا ایشو نہیں ہو. تو یہ جو بھی اینٹی انکروچمنٹس میں جو بھی چیزیں ہوئی ہیں اس میں ہم نے یہ چیف منسٹر کی اسٹیٹمنٹ ہے کہ ہم لسٹیں بنا رہے ہیں اور ان کو مختلف جگہوں پر ہم کمپنسیٹ کریں گے. اچھا سر, کیسے کوئی جگہیں آئیڈینٹیفائی کی ہیں آپ نے؟ دیکھیں شہر کے باہر بہت سی جگہیں ہیں وہاں گورنمنٹ کی لینڈز ہیں, تو وہاں تو ان کو دے کر کمپنسیٹ کیا جائے گا نا. ڈیفینیٹلی اسی طرح ہی ہوگا. یہ گھروں کے اوپر آپ بات کریں جو جی گھروں کا ہے یا دکانیں ہیں یا جو جن کا روزگار کیا ہے ان کو کمپنسیٹ تو گورنمنٹ کرے گی. اور گورنمنٹ نے کہا بھی ہے اور اس سلسلے میں ایک کمیٹی بھی بنی ہے جس میں یہ آئیڈینٹیفائی ہو رہا ہے کہ کتنے لوگ ہیں, کتنے کو کس طرح کمپنسیٹ کیا جائے گا. اچھا, ابھی ہم بریک پہ بات کر رہے تھے تو فہیم صاحب اور ہم یہ بات کرتے ہیں, اس سے یہ چائنا کٹنگ ہو رہی تھی, یہ اصطلاحیں استعمال ہو رہی تھی, ویسے ہوتی کیا ہے یہ سب چیزیں, اور جب ہم نے اس پر آنکھیں کیوں بند کی ہوئی تھی جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا؟ دیکھیے جب یہ مشرف صاحب کا دور تھا اور شہر کے ٹھیکیداروں میں سے کچھ نے مل کر پارک, پلے گراؤنڈ, ایمینٹی اسپیسز میں پلاٹ نکالنا شروع کیے, تو وہ جو پلاٹس کی فائلز بنی تو اس کا جو ہے جو کراچی کے جو ریل اسٹیٹ ایجنٹ ہیں وہ بڑی حضرت چیز ہیں, انہوں نے یہ اصطلاح کوئن کی کہ یہ چائنا کا مال ہے. مطلب یہ کہ یہ دیرپا مال نہیں ہے, فائل کو جلدی سے گھماؤ. اگر 15 لاکھ میں مل رہی ہے 16 لاکھ اس کے ملتے ہیں, اس کو گھماؤ. تو یہ چائنا کٹنگ جو ہے کراچی کے ریل اسٹیٹ ایجنٹس نے ڈالا کہ یہ دیرپا مال نہیں ہے, یہ پلاٹس یہ کینسل ہو جائیں گے, یہ ہو جائیں گے, تو ان کو جلد از جلد نکالو. تو چائنا کٹنگ فرسٹ ٹائم میرا خیال ہے فہیم صاحب لوگوں نے آپ کے منہ سے ہی سنا ہوگا, صرف چائنا کٹنگ کا نام تو سنا ہے لوگوں نے, لیکن what the meaning of the actual of China. مسئلہ یہ کہ میں اسی شہر کی سڑک پہ ہاکی اور کرکٹ کھیل کر اور اسی شہر کی سڑکوں پہ But you narrate it very well, I think, and absolutely right for the China cutting. But at the same time, فہیم صاحب, we have some, sometimes مجھے خود بھی بڑا shame feel ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے شہر کے ساتھ بہت زیادہ برا کیا ہے. اب یہ چائنا کٹنگ کی اصطلاح پہ ہی آ جائیں, سرجانی ٹاؤن آباد ہو گیا, ملکہ تمام علاقہ آباد ہو گیا, اب اگر وہاں بلڈوزر چلتے ہیں, ان کے ہٹایا جاتے ہیں ان کے گھروں کو, کس حیثیت میں سر؟ مجھ سے کیوں آپ یہ جواب چاہتی ہیں؟ نہیں, میں یہ پوچھ رہی ہوں, میں سیریسلی آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں سر, کس حیثیت سے وہ ہٹیں گے؟ دیکھیے ریاست جو ہے نا عوام الناس کی ماں ہوتی ہے.
ریاست کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو سر چھپانے کے لیے چھت دے, روزگار مہیا کرے, صحت پرووائڈ کرے, پانی دے, ٹرانسپورٹ پرووائڈ کرے, تعلیم پرووائڈ کرے. یہ ریاست پچھلے 71 سال سے صرف اپنے عوام الناس کو فیل کر رہی ہے. اس کی وجہ سے عوام کیا تھے؟ آپ مجھے یہ بتائیے, کوئی ایک مجھے دنیا کا شہر بتا دیں کہ جہاں پر لینڈ گریبرز, انکروچرز, لینڈ مافیا کے ڈانس, ان کے ناموں کے اوپر کالونیز ہوں, ٹاؤنز ہوں. سوراب گوڈ کے اوپر جنت گل ٹاؤن ہے. جنت گل اس شہر کا ایک بہت بڑا لینڈ گریبر تھا, اب اس کے بیٹے کام کرتے ہیں. اسی طرح سے محمد خان کالونی ایک بہت بڑا KSC کا ایک ڈرائیور ہوتا تھا, اس نے یہ, اچھا یہ کوئی ایسا نہیں کہ بندوق کی نال پہ کیا, یہ سارا کا سارا کام پولیس, بلدیاتی ادارے, بورڈ آف ریونیو کے ٹپے دار, پٹواری, ان سب کے ساتھ مل کر ہوتا ہے. سڑکیں بنتی ہیں, پانی کی لائنیں بچتی ہیں, گیس, پیٹرول, وہ بجلی اور ٹیلی فون کی لائنز آتی ہیں. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ بیچارے آپ کے خیال میں اس شہر میں کسی کی مجال ہے کہ 20 گز کے ٹکڑے پر بھی وہ اپنی مرضی سے اپنے آپ قبضہ کر لے. مطلب یہ آپ بتا رہے ہیں نا باتیں ساری, یہ بڑی ہاربل ہونے کے ساتھ ساتھ کوشچنیبل بھی ہیں کریم صاحب. اگر فہیم صاحب جیسی شخصیت کہہ رہے ہیں کہ 71 سالوں میں فیلئر رہا ہے کہ ہم نے نہیں ڈیلیور کیا, تو یہ کسی ایک کا نہیں, مجموعی فیلئر ہے. آپ اس کا برڈن کیسے کیٹر کریں گے؟ دیکھیں بالکل آئی ڈو اگری وتھ فہیم صاحب کی جو اب یہ کہ فیوچر میں یہ جو ادارے ہیں ہمارے پاس بلدیات کے یا جو سب ادارے ہیں, ان کو ہمیں انسٹیٹیوشنلائز کرنا پڑے گا اور ایک ماسٹر پلان بنانا پڑے گا, اس پر یہ عمل درآمد کرنا پڑے گا. یہی چیزیں چل سکتی ہے اور انکروچمنٹس ایک ادارے کی دوسری ادارے میں نہیں ہونے چاہیے. ڈونٹ یو تھنک سو کہ میں یہ سوال کل میں نے اسی طرح کے معاملے پہ بات کی تھی, تو ہو رہا تھا کہ ظاہر ہے چیف جسٹس آف پاکستان اتنے متحرک ہیں کہ وہ ہر چیز پر ظاہر ہے سوموٹو لے رہے ہیں اور چیزوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کو کلیئر کروائیں. آفٹر دا CJ دا ریٹائرمنٹ یہ ساری فائلز دب جائیں گی اور جو حالات ہیں جیسے کہ تیسے ہوں ویسے ہی رہیں گے. اب یہ تو آئی ڈونٹ نو کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا, مگر ایک میں پولیٹیکل ورکر ہوں, اس کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ لگتا ہے ایسا, یہ میری اپنی انالیسس ہے کہ ریاست جو ہے وہ جو بھی وائسز ریس ہو رہی ہے اس کو سپریس کرنے کے لیے یہ انڈیکیشن ہے. کراچی میں اتنا کچھ ہو گیا, کچھ اتنی ریزلٹس نہیں آئے, لوگ اتنے سڑکوں پر نہیں آئے دیکھا جائے تو. اسی طرح مختلف جگہوں پر جو چیزیں ریاست کر رہی ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ ریاست اپنی رٹ عوام پر رکھ رہی ہے کہ جس طرح ہم کہہ رہے ہیں اس کو اسی طرح چلانا. فہیم صاحب از اسمائلنگ آن دس. یہ ہے یہ ہے بات بالکل صحیح ہے. یہ پولیٹیکل میں جواب دے رہا ہوں آپ کو. جی یہ پیپلز پارٹی کا جواب نہیں ہے, پولیٹیکل جواب ہے کہ ابھی اس میں دیکھیں کوئی ریزسٹنس نہیں ہوئی ہے کہیں بھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کو اگر چلنا ہے تو اسی طرح خاموشی سے چلنا ہے, قبرستان کی خاموشی سے. اور یہ پولیٹیکل جواب میں نے دے دیا, اس کی ڈائمینشن بہت کچھ ہو سکتی ہے. بٹوین دا لائنز سچ اے اسٹرانگ میسج آئی تھنک. لیکن فہیم صاحب آن اے سیریس نوٹ, کیونکہ لاسٹ ہمارے پاس منٹ ہے, ہاؤ یو سی اباؤٹ دس کہ یہ بس یہ روا روی والا ہے اور یہ ہو کے ختم ہو جائے گا, فائلز دب جائیں گی؟ دیکھیے پاکستان نے اگر کسی ڈائریکشن میں چلنا ہے, ترقی کرنی ہے, میری تو بہت شدید ریزرویشنز ہے کہ پاکستان نے کرنی ہے یا نہیں کرنی, مگر میں آپ کو یہ بات کہوں گا کہ دیکھیے اس ملک کے اوپر جب تک قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی, میں ججز کی حکمرانی کی بات نہیں کر رہا, میں قانون جو آئین کہتا ہے, جیسے خواجہ کریم کہہ رہے ہیں, دیکھیے چاہے بلدیات کے اوپر صوبائی حکومت جو ہے اس کی اتھارٹی کے اوپر انکروچ کرے یا کوئی دوسرا ادارہ اس صوبائی حکومت کی اتھارٹی پہ انکروچ کرے, یہ ملک ایسے چل نہیں سکتا. ہمیں جب تک ہم آئین اور قانون کی پاسداری نہیں کریں گے, اس کی عزت نہیں کریں گے, اور خواجہ کریم صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس کے خلاف آواز نہیں اٹھتی, میری آواز بھی بنیادی طور پہ جو چیز آپ کہہ رہے ہیں آواز نہیں اٹھتی, آواز جو ہے اٹھ رہی ہے. لیکن سب کو اپنے ڈومین میں رہتے ہوئے کام کرنا ہوگا, اور یہی قانون اور آئین کی پاسداری ہے. قانون کی عزت کیجئے, قانون کا ڈنڈا مت چلائیے.
थैंक यू वेरी मच फ़हीम साहब, और इस वादे के साथ कि आपसे एक मरतबा फिर एक नशिस्त होगी और हम डिटेल कराची के ही मामलात पर बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच फ़हीम साहब कि आप तशरीफ लेकर आए। करीम साहब आपका भी बेइंतहा शुक्रिया कि आप तशरीफ लेकर आए। कराची का मामला नहीं है, मामला यही है कि हमने और आपने जरा देखना है आंखें खोल कर कि कौन कहाँ किस नौयत और कितनी हैयत के साथ किस तरह के काम कर रहा है और क्या उसका ये काम है भी या नहीं। अगले प्रोग्राम तक के लिए सना हाशमी को इजाजत दीजिए, इस दुआ के साथ कि जा रही है खुश रहिए, हम सबको दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।